میرا وطن ڈوب رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی وادیاں، خیبر پختونخوا کے گاؤں، دریا کے کنارے بسنے والے تمام لوگ پانی، برف اور مٹی کے دریا میں بہہ رہے ہیں۔ یہ قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، سیما بطول از ہیئر وتھ اے نیو ولاگ۔ گلگت بلتستان کی کچھ حالات کا ذکر کروں تو دنیور میں 7 والنٹیئرز اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ وہ دنیور میں ایک واٹر چینل کو ٹھیک کر رہے تھے جب لینڈ سلائیڈنگ ان کو ہٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے والنٹیئرز اب بھی زخمی حالت میں موجود ہیں۔ ہنزا کی اگر بات کریں تو ہنزا میں شسپل گلیشیئر کے پھٹنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حسن آباد کے گھروں کی بنیادیں بہہ گئیں، کچھ مکانات ہم نے دیکھے دریاؤں میں جا گر رہے ہیں اور کراکرم ہائی وے بار بار کٹ رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے اور علاقوں کی بات کریں تو گزر، یسن، نلتر، اس کے بعد بور، گلمت، ان سارے علاقوں میں زمینیں کھسک رہی ہیں، دیہات بری طرح سے متاثر ہیں، کھیت تباہ ہو رہے ہیں اور روڈز جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں۔ بجلی اور انٹرنیٹ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار اور تعلیم دونوں مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو فلڈز کی وجہ سے پچھلے 2-3 دنوں میں 307 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ صرف بنیر میں ہی 180 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شانگلہ، مانسہرہ، باجوڑ، ہر طرف آپ کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی، پل بہہ چکے ہیں، اسکول بند ہیں۔ ایک ریسکیو ہیلی کاپٹر بھی حادثے کا شکار ہوا اور 5 اموات وہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ پاکستان میں 7200 سے زائد گلیشیئرز ہیں، یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز دنیا میں پاکستان میں گلگت بلتستان میں ہیں۔ 2025 میں گلگت بلتستان کے کچھ شہروں میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو کہ ایک ایسے علاقے کے لیے بالکل غیر معمولی ہے، اور اسی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں یہ ہائی ماؤنٹین کرائسوفیر کولیپس کی ایک مثال ہے، جہاں چند دنوں کی گرمی کئی دہائیوں کی برف پگھلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رواں سال مونسون کی بارشیں دیکھیں تو 10 سے 15% زیادہ شدید رہی۔ اس کا مطلب ہے جو بارشیں پہلے 10 سالوں میں ایک بار ہوتی تھی وہ اب ہر 2 سے 3 سالوں میں ہوتی ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ اوپر سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور نیچے سے مونسون کی شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا شمالی خطہ ڈبل جیپرڈی میں ہے، یعنی اوپر سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور نیچے سے مونسون کی شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دریا اپنی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان میں 3000 سے زیادہ گلیشیئرز جھیلیں موجود ہیں، جن میں سے 30 کو UNDP کے مطابق انتہائی خطرے میں قرار دیا گیا ہے۔ گلوف جب اپنا بند توڑتا ہے تو وہ تیزی سے دریا کا حصہ بن جاتا ہے، تو پانی اور مٹی کا ایسا بہاؤ ہوتا ہے کہ وہ پورے گاؤں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گلوف کی وجہ سے پوری دنیا میں 15 ملین لوگ خطرے میں ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ہمالیہ، ہندوکش اور کراکورم ریجن میں رہنے والے لوگوں۔ اس کے علاوہ 2015 سے 2025 کے دوران پاکستان کو گلوف ارلی وارننگ سسٹمز اور حفاظتی انفراسٹرکچر کے لیے لاکھوں ڈالرز کے فنڈ، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ بیشتر گاؤں میں اب بھی نہ کوئی سائرن ہے نہ ہی کوئی کمیونٹی شیلٹر۔ نتیجہ، مقامی کمیونٹیز کو اپنی جان پر کھیل کر ان واٹر چینلز کو ٹھیک کرنا پڑا۔ ایسا ہی واقعہ ہمیں نے دنیور میں، اگر صرف بارش ہو یا صرف برف پگھلے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ سب اکٹھا ہو جاتا ہے اور اوپر سے ریاستی ناکامی، کرپشن اور بے ہنگم تعمیرات شامل ہو جائیں تو نقصان کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان دریائے سندھ کے نظام کے ذریعے تقریباً 70% سے زائد فریش واٹر کی فراہمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاکستان عالمی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگ جو کہ گلیشیئرز کے نیچے رہتے ہیں مستقل خطرے میں ہیں۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان کو کلائمیٹ ایمرجنسی زون ڈکلیئر کریں، جو کہ آلریڈی ہو چکا ہے۔
सेकंड, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को एमरजेंसी फंड्स कायम करने चाहिए ताकि फौरी तौर पर मुतासरीन को डोनेशन मिले, और जो साहिब इस्तिताअत हैं वो डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हर गांव में वार्निंग सायरन्स, फ्लड सेंसर्स और कम्युनिटी शेल्टर्स कायम हों, और रेस्क्यू सिस्टम को मज़ीद तेज़ बनाया जाए ताकि फौरी इमदाद की जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद दरख्त लगाएं, शजरकारी की जाए, क्योंकि प्लांट्स दरख्त ही हैं जो कि किसी भी इलाके के टेम्परेचर को कम करते हैं, मेंटेन रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को क्लाइमेट बजट का हिस्सा बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 70% पानी जो है पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान दे रहा है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान का पानी सेफ नहीं होगा तो पूरे पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस आ सकती हैं। और सबसे आखिर में करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन की, किसी भी जगह की तरक्की के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।